الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا نمبر ہے، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے، اور چوتھا نمبر ہے فضیلت کے اندر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا۔ اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے اور نظریے سے کچھ بدبختوں نے یہ سمجھ لیا کہ اہل سنت و جماعت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان گھٹاتے ہیں، حالانکہ یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے اپنے اکابرین کے دو حوالے اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 28 ہے۔ اس پر سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ نے اپنے عقیدے کی وضاحت بیان کرتے ہوئے حضرت سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ آپ کے حوالے سے یہ لکھا کہ سید صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ شیخین کی فضیلت ختنین پر بہت زیادہ سمجھنی چاہیے، مگر اس طور پر نہیں کہ تیرے دل میں ختنین کی فضیلت کاملہ کے قاصر اور ناقص ہونے کا خیال گزرے۔ سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ حضرت عثمان غنی اور مولا علی سے افضل ہیں، لیکن فرماتے ہیں اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی ان میں کوئی نقص ہے یا کوئی عیب ہے، اور فرماتے ہیں بلکہ ان کے اور تمام صحابہ کے فضائل عقول بشریہ اور افکار انسانیہ سے بہت بلند ہیں۔ حضرت سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ آپ نے اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے کو واضح کیا کہ بے شک حضرت سیدنا ابو بکر و عمر حضرت عثمان غنی اور مولا علی سے افضل ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت معاذ اللہ حضرت عثمان اور مولا علی شیر خدا کو عیب والا سمجھتے ہیں یا ان میں کوئی نقص سمجھتے ہیں۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں، لیکن کمی اور نقصان اور عیب نہ حضرت عثمان غنی میں ہے اور نہ ہی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا میں ہے۔ اس پر دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں امام ابو بکر ابن خلال رحمہ اللہ ان کی کتاب السنہ سے۔ اس میں حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ فرمان امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ بیان فرماتے ہیں، سمیت ابی یقول فی التفضیل، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت امام احمد بن حنبل ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے عقیدہ افضلیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان ولا نعیب من ربع بعلی لقرابتہ وصحرہ واسلامہ القدیم وعدلہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ نے عقیدہ افضلیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی ہیں، اور چوتھا نمبر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل آپ نے اس بات کو واضح فرمایا، آپ نے فرمایا کہ افضلیت کے اندر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کا نمبر چوتھا ہے، لیکن فرماتے ہیں ولا نعیب من ربع بعلی، کہ مولا علی شیر خدا کا افضلیت کے اندر چوتھا نمبر ہونا، فرماتے ہیں اس کو ہم مولا علی شیر خدا کی ذات میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، اس لیے کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت حاصل ہے، اور سیدنا مولا علی شیر خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سر کے تاج ہیں، اور حضرات حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار جو ہیں ان کے والد ماجد ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کا اظہار فرمایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے کرنے کے اندر جو شرع صدر عطا فرمایا تھا اور آپ کو جو کمال عطا فرمایا تھا، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی شانیں ہیں۔ اس کو بیان کر کے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگرچہ
اگرچہ سیدنا مولا علی شیر خدا کا افضلیت کے اندر نمبر 4 ہے، لیکن اس کو ہم مولا علی شیر خدا کی ذات میں عیب نہیں سمجھتے۔ کچھ بدبختوں نے اہل سنت و جماعت کے خلاف یہ پراپیگنڈا شروع کیا کہ مولا علی شیر خدا کا یہ 4 نمبر بیان کر کے مولا علی شیر خدا کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ ایسا اہل سنت و جماعت کا ہرگز عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سارے صحابہ اور اہل بیت میں افضل ہیں، لیکن اس کے ساتھ اہل سنت کا یہ واضح عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کوئی عیب حضرت مولا علی میں بھی نہیں اور عثمان غنی میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔